کہتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کوئی میلاد نہیں منائے تھے مکہ میں، ہے نا؟ حضور جب پیدا ہوئے تھے میلاد مکہ والوں نے نہیں منایا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ پر آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مدینے میں، دونوں حالات بالکل الگ ہیں۔ مکہ میں بھی حضور آئے ہیں اور مدینے میں بھی حضور آئے ہیں، دونوں جگہ آنے کی کیفیت الگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو تاریخ میں ہے بنو نجار قبیلے کی ساری بچیوں کے ہاتھ میں دف تھے اور وہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر چڑھ جاتی تھی اور روزانہ صبح سے شام تک انتظار کرتی تھی۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر صدیق اکبر کے ساتھ قباء کی طرف سے نمودار ہوئے، جلوہ بار ہوئے، مدینے کی خوشیوں کا حال یہ تھا، حدیث میں موجود ہے، ساری مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئیں، مرد حضرات اپنی گلیوں میں اور راستوں پر نکل آئے، اور چھوٹے بچیاں اور کچھ نوجوان جو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، تلوار بھی ان کے ہاتھ میں تھے، نیزے بھی ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ جو ان کے آڑ کے لیے جو ڈھال ہوتے تھے تو تلواروں کو ڈھال سے بجاتے بجاتے سنیت الوداع کی گھاٹیوں تک پہنچ گئے اور سب بیک زبان کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ ہمارا بریلویوں کا کیا ہوا سلام نہیں ہے، یہ مدینے کی وہ صحابیات بچیوں کا سلام ہے جنہوں نے حضور کا مدینے میں استقبال کیا ہے۔ ارے میرے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ اگر آج ہم میلاد میں کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں تو در حقیقت یہ مدینے والوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی حضور کا استقبال کیا تھا اور یہ کہا تھا اللہ والا ہمارے شہر میں آیا ہے۔ انہوں نے تو بڑی بات کہی تھی، طلع البدر علینا، انہوں نے کہا 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ من ثنیات الوداع، یہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کی طرف بلانے والا پیغمبر جب تک بلاتا رہے گا ہم سب مدینے والوں پر اس کا شکر واجب ہوگا۔ یہ بچیاں پڑھ رہی تھیں۔ اب مجھے یہاں سمجھ میں آیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کوئی میلاد نہیں منائے تھے مکہ میں، ہے نا؟ حضور جب پیدا ہوئے تھے میلاد مکہ والوں نے نہیں منایا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو جواب میں آپ یہ کہیں جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے تب مسلمان تھے کہاں؟ حضور نے تو 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے، نہیں؟ حضور نے 40 سال بعد اعلان فرمایا۔ مکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت جلوہ گر ہوئے تھے، خوشیاں منائی گئی، اور بات ہے کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، اس وقت تو جبرائیل امین خوشی منا رہے تھے، ملائکہ خوشیاں منا رہے تھے۔ لیکن اگر تم دنیاوی باتیں کرتے ہو ظاہری طور پر تو میں مانتا ہوں مکہ والوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی، اس لیے کہ وہاں سب کافر تھے، اکثر کافر تھے، مشرکین تھے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ مدینے جب وہ رسول آئے تھے تو خوشیاں منائی گئی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ مدینے میں پہلے سے مسلمان موجود تھے۔ پتہ یہ چلا رسول آنے کے وقت خوشیاں صرف اسلام والے مناتے ہیں، جن کے ہاں ایمان ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کفر و شرک جہاں پہلے سے ہو ان کو میلاد سے کیا غرض ہے؟ رسول پاک کی ولادت سے کیا غرض ہے؟ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب رسول مکہ میں آئے تو وہاں قسمت والے ایمان والے نہیں تھے، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے ظاہری خوشی نہیں منائی، لیکن مدینے والوں کی قسمت میں تو ایمان تھا۔ جب رسول نمودار ہو رہے تھے، ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنے نبی کا استقبال کیا، تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی تو ہم نہ ڈھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں، مدینے والی بچیاں دف بجا کر کے میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی، اور میرے آقا نے اگر یہ بدعت اور شرک ہوتی تو مدینے والوں کو کہتے لے جاؤ اپنے دف اندر، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ پتہ یہ چلا میلاد منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی۔
اور کیوں نہ ہو قرآن پاک میں. بہرحال یہ ٹاپک میرا نہیں ہے آج. میں انشاءاللہ العزیز میلاد کی شب ضرور عرض کروں گا کہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں. یہ بیچ میں بات آئی, میں نے عرض کی